ان الدین عند اللہ الاسلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بزرگان محترم و معزز سامعین کرام اور عزیز ساتھیوں، آج الحمدللہ تراویح میں 10 پارے ہمارے مکمل ہو گئے، اور آج کی تراویح میں سورۃ الانفال مکمل اور سورۃ التوبہ کا اکثر حصہ پڑھا گیا۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یہ دونوں صورتیں مدنی ہیں، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ سورۃ الانفال یہ جمع ہے نفل کی۔ انفال کا مطلب کیا ہے؟ زائد چیز۔ ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں، پھر بعض نمازوں کے بعد نفل بھی ہوتی ہے، نفل نمازیں ہوتی ہیں، تو یہ جو نفل نماز ہے یہ زائد ہے۔ اگر کوئی پڑھے گا ثواب ہے، نہیں پڑھے گا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو نفل کہتے ہیں زائد کو، یہ زائد نماز ہے، ایکسٹرا نماز ہے، تو اسی نفل سے انفال بنا ہے۔ اور یہاں انفال سے مراد مال غنیمت ہے۔ مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جب جنگ میں جاتے ہیں، دشمنوں سے لڑنے کے بعد دشمنوں سے جو مال ملتا ہے، جو مال حاصل ہوتا ہے، اس مال کو مال غنیمت کہتے ہیں۔ اس صورت میں چونکہ اس مال کا ذکر ہے، مال غنیمت کا، اسی کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس صورت کو سورۃ الانفال کہا گیا۔ اور مال غنیمت بڑا بابرکت اور پاکیزہ مال ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بست، دیگر انبیاء کے مقابلے میں 6 چیزوں میں مجھے فضیلت دی گئی۔ اس میں سے ایک فضیلت یہ ہے احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ دیگر انبیاء کی شریعتوں میں مال غنیمت کھانے کی اجازت نہیں تھی، بلکہ جو بھی مال غنیمت حاصل ہوتا، جنگوں میں جو مال ملتا، اس پورے مال کو ایک میدان میں جمع کرتے، پھر آسمان سے ایک آگ آتی، اس مال کو کھا جاتی۔ اگر آگ آ کر اس مال کو کھا جاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا جہاد قبول ہو گیا، ان کا اللہ کے راستے میں جانا اللہ نے قبول کر لیا۔ اگر نہیں کھاتی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قبول نہیں ہوا۔ تو دیگر انبیاء کے لیے، ان کی امتوں کے لیے مال غنیمت استعمال کرنا حلال نہیں تھا، لیکن اس امت میں اللہ کے نبی کی برکت سے مال غنیمت کو حلال کیا گیا۔ احلت لی الغنائم، میرے لیے مال غنیمت کو حلال کر دیا گیا، خوشی خوشی سے کھاؤ۔ اور مال غنیمت کے 5 حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ وہ بیت المال میں جمع کیا جاتا ہے، اور 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جاتے ہیں۔ یہ ان کی محنت کا، ان کی کوشش کا صلہ ہے، تو وہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس کے علاوہ پورے جنگ کے اصول و آداب، جو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر اس کے بعد سورۃ التوبہ آئی۔ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں ہے۔ حضرات علماء نے اس کی بہت ساری حکمتیں اور مصلحتیں بیان کی ہیں کہ ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ ہے، لیکن سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ تو حضرات علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یہ دونوں ایک ہی صورت ہے۔ سورۃ الانفال اور سورۃ التوبہ یہ دونوں ایک ہی صورت ہے، اس لیے کہ جو مضامین
سورۃ الانفال کے ہیں وہی مضامین سورۃ التوبہ کے ہیں، جو چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں وہی اکثر و بیشتر چیزیں اس میں بھی بیان کی گئی ہیں۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ دونوں صورتیں اصل میں ایک ہیں، کسی مصلحت کی وجہ سے انہیں الگ الگ کیا گیا ہے، اس لیے بسم اللہ لے کر نہیں آئے، ایک وجہ یہ بیان کی۔ اور دوسری وجہ حضرات علماء نے یہ بیان کی کہ سورۃ التوبہ میں اکثر و بیشتر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے غضب کا، قہر کا، غصے کا، جلال کا اظہار کیا ہے، دشمنوں سے لڑنے پر ابھارا ہے، منافقین کا ذکر کیا ہے، منافقین کو عذاب دینے کا ذکر کیا ہے، یعنی اللہ کے غصے کا ذکر ہے۔ اب جہاں اللہ کا غصہ بیان کیا جا رہا ہو وہاں اللہ کی رحمت یہ سچ نہیں ہوتی۔ بسم اللہ میں کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بسم اللہ میں چونکہ اللہ کی رحمت ہے اور اس صورت میں اللہ کا غضب ہے، غصہ ہے، تو وہ دونوں میچ نہیں ہو رہا ہے، تو اللہ نے کہہ دیا کہ یہاں سے بسم اللہ ہٹا دو۔ میری رحمت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری رحمت اور میرا غصہ ایک جگہ رہے۔ ایک وجہ حضرات علماء نے یہ بیان کی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اتنی زیادہ رحمت ہے، اتنی زیادہ رحمت ہے، میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، ایک آدمی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ رہا تھا۔ حضرت علی نے فرمایا اسے ذرا اچھے طریقے سے لکھو، جودھا، اسے اچھے طریقے سے، بہترین طریقے سے لکھو۔ اس آدمی نے بہترین طریقے سے ڈیزائن کے ساتھ اس کی کتابت کی۔ لکھا ہے کہ اس آدمی کا انتقال ہو گیا، اللہ نے صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا لکھنے پر اس کی مغفرت فرما دی اور جنت میں داخلہ کروا دیا، صرف بسم اللہ اچھا لکھنے پر۔ اللہ اکبر۔ ایک آدمی کا انتقال ہوا، ایک اللہ والے نے اسے خواب میں دیکھا، عذاب میں مبتلا تھا، خبر کے عذاب میں مبتلا ہے۔ پھر چند مہینوں کے بعد اسی اللہ والے نے اسی آدمی کو خواب میں دیکھا، تو اب مزے میں ہے، خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا ہوا ہے، خوشی میں ہے۔ تو اس اللہ والے نے پوچھا چند دن پہلے یا چند مہینے پہلے میں نے تجھے دیکھا تو عذاب میں گرفتار تھا، لیکن اب دیکھ رہا ہوں کہ تو خوشی میں ہے، عذاب نہیں ہے، آخر بات کیا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ جب میرا انتقال ہوا تو میرے گناہوں کی وجہ سے، خطاؤں کی وجہ سے اللہ نے مجھے عذاب دیا، لیکن میں جب انتقال ہوا تھا میری بیوی حاملہ تھی، میری بیوی حاملہ تھی۔ اب میرے انتقال کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا، تھوڑا سا بڑا ہوا، میری بیوی نے میرے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بولنا سکھایا۔ جب پہلی مرتبہ اپنی معصوم زبان سے، اپنی توتلی زبان سے میرے بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ نے فرشتوں سے کہا دنیا میں اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اس کو عذاب دوں، تم اس سے عذاب ختم کر دو۔ اس کا بیٹا مجھے رحم کرنے والا، کرم کرنے والا کہے اور میں اسے عذاب دوں، یہ میری رحمت کو گوارا نہیں، تم اس کے عذاب کو ختم کر دو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں 19 حروف ہیں، اور جہنم کے جو فرشتے ہیں، مین واچ مین فرشتے، نگران فرشتے، وہ بھی 19 ہیں۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں اگر کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا اہتمام کرے گا، اسے اپنا لے گا، ہر حرف کے بدلے اللہ جہنم کے ایک ایک فرشتے سے بچائے گا، ایک ایک فرشتے سے بچائے گا، یعنی جہنم میں جانے سے وہ بچے گا۔
مستقل آدھا یا پونے گھنٹے کی تفسیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں ہماری بیان ہو چکی ہے، ریکارڈ ہے، آپ حضرات وہ سن سکتے ہیں یوٹیوب کے اوپر۔ بڑی فضیلتیں، عظمتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سلسلے میں حضرات مفسرین نے بیان فرمائی ہیں۔ تو بسم اللہ میں چونکہ اللہ کی رحمت ہے اور اس صورت کے اندر اللہ کا غضب ہے، تو وہ یہاں سیٹ نہیں ہو رہا ہے، اللہ نے اسے ہٹا دیا۔ اور بسم اللہ مستقل قرآن پاک کی آیت ہے۔ جس طرح قرآن کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت ہے۔ وَإِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، 13ویں پارے میں یہ آیت ہے۔ پھر سورۃ التوبہ کے آخر میں منافقین کا ذکر کیا گیا، منافقین کی علامتیں بیان کی گئی، منافقین کی نشانیاں بیان کی گئی، اور منافقین کے بارے میں ہمارے نبی سے کہا گیا 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم، اگر آپ 70 مرتبہ بھی ان منافقین کے لیے استغفار کریں گے، مغفرت چاہیں گے، میں معاف نہیں کروں گا۔ یہ بہت خطرناک لوگ ہیں، کھلے دشمنوں سے زیادہ خطرناک یہ چھپے ہوئے دشمن ہیں، یہ آستین کے سانپ ہیں۔ عبداللہ ابی ابن سلول یہ منافقین کا سردار تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بیٹے وہ صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، انہوں نے بڑا اصرار کیا، اے اللہ کے رسول آپ نماز جنازہ پڑھا دیں، ہو سکتا ہے آپ کے نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے میرے باپ کی مغفرت ہو جائے۔ چونکہ اللہ کے نبی رحیم و کریم تھے، آپ تیار ہو گئے۔ حضرت عمر وہیں تھے، حضرت عمر روکنے لگے، اے اللہ کے رسول آپ نہ پڑھائیں، آپ نہ پڑھائیں، اللہ کے نبی رحیم ہیں، رحم و کرم والے ہیں، تیار ہو گئے ہیں، میرے پڑھانے کی وجہ سے اگر اس کو اللہ معاف کرتا ہے تو کر دے۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اپنی چادر دے دی کہ یہ میری چادر ہے، اس کو کفن میں لپیٹ کر تم دفنا دینا۔ اتنا اللہ کے نبی نے رحم کیا منافقوں کے سردار کے ساتھ۔ تو آپ چلے گئے، جنازہ تیار ہے، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، حضرت عمر اللہ کے نبی کا کرتا پکڑ کے کھینچ رہے ہیں، یا رسول اللہ اب بھی موقع ہے، آپ نہ پڑھائیں، آپ نہ پڑھائیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر کی ادا اللہ کو اتنی پسند آئی، اللہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرما دی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر جو کہہ رہے ہیں وہ آپ مان لیجئے، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، آپ اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں، اور اسی کی نہیں، کسی منافق کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، کسی کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیں۔ تو حضرت عمر کے سوچنے پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کسی کی نماز جنازہ منافق کی نہیں ہوگی، نہیں ہوگی۔ یہ چھپے ہوئے آستین کے سانپ ہیں، ان لوگوں سے جتنا نقصان ہوا ہے کھلے دشمنوں سے اتنا نقصان نہیں ہوا۔ کسی شاعر نے کہا، اے دنیا والوں کسی سے کیا انتقام لوں گا، اے دنیا والوں کسی سے کیا انتقام لوں گا، لگا ہے پیٹھ پہ خنجر کوئی اپنا رہا ہوگا، لگا ہے پیٹھ پہ خنجر کوئی اپنا رہا ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہی گئی باتوں پر، سنی گئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی